مگر شب قدر ایسی رات ہے کہ جو پچھلے تمام پیمانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ آج شب قدر میں جب فرشتے ہمارے مہمان بن رہے ہیں تو ہمیں ان کی کیسے ضیافت کرنی چاہیے۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور کی امت کو سلام پیش کریں گے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کے سلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر دوزخ کی آگ کو سرد کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ لیلۃ القدر یہ عربی کا لفظ ہے، اسے اردو اور فارسی میں شب قدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار کمالات عطا فرمائے، ان کمالات میں سے ایک شب قدر کا نزول بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ عظمت والی، برکت والی، رحمت والی، عبادت والی رات عطا فرما دی۔ ایسی رات عطا فرما دی کہ بندہ ایک رات عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 83 سال عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی رات جب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور جب اس رات فرشتے اترتے ہیں تو کیا سارے فرشتے ایک ساتھ اترتے ہیں یا صرف سدرۃ المنتہا کے فرشتے اترتے ہیں؟ اور جب فرشتے اترتے ہیں تو فرشتوں کے اترنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور نزول ملائکہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آج کی شب کون کون سے اعمال کیے جانے چاہیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس رات کی فضیلت جانتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات عظمت والا قرآن، اپنا مقدس کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا۔ یہ قرآن ویسے تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکبارگی جو کلام پاک کو اتارا ہے وہ آج ہی کی شب یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ میں صرف اور صرف شب قدر کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعمال کا 2 گنا ثواب عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک مصیبت پر صبر کرنے کا اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ وہ کر لیتا ہے تو اللہ 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے گا تو مالک و مولا اسے اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت والا بنا دیا ہے کہ بندہ وہاں عبادت کرے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ حرمین طیبین میں نماز پڑھتا ہے تو اور جگہوں میں جو نماز اس نے ادا کی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی کچھ زمانے ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں بندہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ان زمانوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کا دن بندہ جو اعمال کرتا ہے اس میں زیادہ ثواب کماتا ہے۔ ایسے رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ مگر شب قدر ایسی رات ہے کہ جو پچھلے تمام پیمانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ بندہ اگر ایک رات عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقریباً 83 سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر اقدس سے باہر بھی نکلے تھے کہ اپنی امت کو یہ خبر کر دیں کہ وہ فضیلت والی رات، وہ عظمت والی رات کون سی ہے۔ مگر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، بخاری کی روایت ہے کہ جب حضور باہر نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھا آپ کے 2 صحابی قرض کے معاملہ پر جھگڑ رہے ہیں۔
جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایگزیکٹ کون سی رات میں شب قدر ہے یہ چیز اٹھا لی گئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں تلاش کریں۔ طاق راتوں سے مراد ہے کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس عظیم الشان رات کو پوشیدہ کر دیا، تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو بتا دیا ہے کہ اس کی اطاعت میں اس کی رضا ہے، لیکن ایگزیکٹ نہیں بتایا ہے کہ کون سی اطاعت میں، کون سی بندگی میں اس کی رضا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ اب ان ناموں میں اسم اعظم کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ تمام ناموں کا ورد کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے اوقات کو پوشیدہ رکھا ہے، نہیں بتایا ہے کہ کب کسے موت آئے گی، تاکہ انسان ہر وقت موت کو یاد کرے اور وہ اپنی اوقات میں رہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان رات کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ رمضان المبارک کے ساری راتوں میں کوشش کرے شب قدر پانے کی، تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے کا، تلاش کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پوشیدہ رکھنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، نیکیاں کم ہوتی ہیں اس سے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے نفس کو، انسان کو برائیاں بھی سکھا دیں، اچھائیاں بھی سکھا دیں۔ چونکہ فجور پہلے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں گناہ کرنے کا مادہ زیادہ ہے، تو انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، تو رحمان و رحیم رب نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا۔ اب اگر بندہ شب قدر ہی میں گناہ کوئی کرے گا اور اسے علم نہیں ہوگا کہ ہاں یہ شب قدر ہے، تو ایک جرم کا اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر 27ویں شب ہی کو لوگ شب قدر میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے 27ویں شب کو ترجیح دی ہے، اور ترجیح دینے کی کچھ دلیلیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی اللہم فقہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کلام اللہ کی سمجھ عطا فرما، اور امت جنہیں حبر الامہ اور رئیس المفسرین کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے کئی دلیلیں دی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہے، یعنی چانسز زیادہ ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ ابن عباس غور کر کے بتاؤ کہ شب قدر کون سے شب میں ہے۔ حضرت زید ابن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کا ذہنی امتحان لے رہے ہیں فاروق اعظم، تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا کہ آپ مہاجر کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں تو ہم انصار کے بچوں کو بھی بلا کر کے پوچھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے زید انہیں بتانے دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاق کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، حدیث پاک ہے، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اور طاق میں بھی اللہ کا جو محبوب عدد ہے وہ 7 کا عدد ہے، 7 کا، کہ طواف کے چکر 7 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے 7 طبقات رکھے ہیں، تو طاق تو محبوب ہے ہی، ان طاق میں 7 کا عدد سب سے محبوب ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، یہ ورڈ 3 بار ریپیٹ ہوا ہے لیلۃ القدر، اور اس میں ایک ورڈ میں لیلۃ القدر میں
9 हरूफ बनते हैं, 9 वर्ड्स, और 9 को जब 3 में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो 27 होगा। लिहाजा इससे पता चला, इशारा मिला कि 27वीं शब ही को शब कद्र है। दूसरी दलील ये दी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने 30 कलमे रखे, 30 कलमे रखे, और हिया जो प्रोनाउन है और रिप्रेजेंट करता है लैलतुल कद्र को, ये 27वें नंबर पर है। लिहाजा इससे भी इशारा मिलता है कि शब कद्र रमजानुल मुबारक की 27वीं शब में है। एक और रिवायत मिलती है इस हवाले से, वो ये कि हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो समंदर में काम काज किया करता था। एक दिन आया और कहने लगा, मेरे आका, समंदर का पानी साल में एक दिन मीठा हो जाता है। हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, जब पानी अब की बार मीठा हो तो आकर के मुझसे बता देना। लिहाजा जब दोबारा उसने आकर के बताया तो रमजानुल मुबारक की 27वीं शब थी। लिहाजा इन चीजों से पता चलता है कि ज्यादा चांसेस ये है कि रमजानुल मुबारक की 27वीं शब में शब कद्र है। तो हमें चाहिए कि 27वीं शब में हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा कोशिश करें, और वैसे शब कद्र पाने के लिए रमजानुल मुबारक की हर रात हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें शब कद्र मिल जाए। इस रात फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि अपने रब से इजाजत लेकर फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, बनु आदम के आमाल का मुशाहदा करते हैं। और बाज रिवायतों में यह है कि फरिश्ते आकर इंसानों से मुसाफा करते हैं। तो सवाल ये होता है कि फरिश्तों की दुनिया हमारी दुनिया से वसी है, तो सारे फरिश्ते एक साथ उतरते हैं या थोड़ा थोड़ा करके उतरते हैं? तो जुमहूर का, अक्सर उलमा का कौल ये है कि सारे फरिश्ते अल्लाह की इजाजत से जमीन पे उतरते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआए खैर करते हैं। अब सवाल ये हुआ कि इतने सारे फरिश्ते जमीन में समाते कैसे हैं? तो इसका जवाब उलमा ने ये दिया है, जिस तरीके से हम खाने काबा जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हज कर लेते हैं, यूं ही फरिश्ते स्टेप बाय स्टेप एक के बाद उतरते हैं और इंसानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और दूसरा कौल ये है कि सिदरतुल मुंतहा के फरिश्ते उतरते हैं और इंसानों से मुलाकात करते हैं। जो आज की रात इबादत करता है उससे मुलाकात करते हैं। हजरत गिरामी, तो आपने सुन लिया कि इतनी अजीम रात है कि इसमें अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, जमीन पर उतरते हैं। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फरिश्तों के उतरने की हिकमतें क्या हैं। तो पहली हिकमत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर में ये बयान की है कि इंसानों की फितरत होती है कि इंसान जिस्म को देखता है, इंसान सूरत को देखता है। यही वजह है कि वो नुत्फा, वो स्पर्म अगर माँ बाप में से किसी के कपड़े पे लग जाए तो माँ बाप घिन करते हैं और फौरन ही उसे रगड़ करके साफ कर देते हैं। लेकिन जब उसी नुत्फे से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद देता है तो औलाद का बोसा लेते हुए, बलाएं लेते हुए, लाड प्यार करते हुए वो थकते नहीं हैं। यूं ही फरिश्तों की निगाह इंसानों की रूह पर होती है। पहली मर्तबा जब फरिश्तों ने इंसान की रूह को देखा था तो उस वक्त उन्हें नजर आया था कि ये गुस्सा करेगा, ये कत्लो गारत गरी करेगा। लेकिन यही फरिश्ते जब शबे कद्र में उतरते हैं और इंसानों की रूह को, हुजूर की उम्मत की रूह को इबादत में मसरूफ पाते हैं और उसमें नूरानियत देखते हैं, तो ये फरिश्ते कसरत से उन मोमिन बंदों के लिए, उन इंसानों के लिए, आदम की औलाद के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों के उतरने की दूसरी जो हिकमत है कि फरिश्ते हमसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत ही की कार फरमाई है, ये मोहब्बत ही है कि फरिश्ते अपने रब से इजाजत तलब करते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, ये बता रहा है कि फरिश्ते रब से इजाजत तलब करते हैं, यानी फरिश्ते हम इंसानों की मुलाकात के मुश्ताक होते हैं। तीसरी हिकमत ये बताई जाती है फरिश्तों के उतरने की कि फरिश्तों का खुद का सवाब बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम खाने काबा जाते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ जाते हैं, तो वहां इबादत का सवाब बढ़ जाता है। शब कद्र इतनी फजीलतों वाली है
کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات فرشتوں کے ثواب کو زیادہ کر دیتا ہے کب؟ جب وہ زمین پہ اتریں گے، تو اس لیے وہ زمین پر اتر کر کے اپنے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ نزول ملائکہ یعنی فرشتوں کے اترنے کی چوتھی جو حکمت ہے، وہ حکمت بہت پیاری علماء نے لکھی ہے کہ جس طریقے سے استاذ کی موجودگی میں شاگرد زیادہ محنت کرتا ہے، شیخ کی موجودگی میں سالک اور مرید زیادہ محنت کرتا ہے، علماء کی موجودگی میں عوام الناس زیادہ عبادتیں کر لیتے ہیں، ایسے ہی جب فرشتے شب قدر میں اترتے ہیں تو ان کی آمد کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اور مومنین اس رات کثرت سے عبادتیں کر لیا کرتے ہیں۔ اب آئیے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب فرشتے ہم سے ملاقات کے لیے ہماری طرف اترتے ہیں تو ان کی ملاقات کرنا، ان کا سلام کرنا، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 7 فرشتے اترے تھے، صرف 7 فرشتے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے تھے کہ انہیں زمین کی بادشاہت بھی دے دی جاتی تو اتنا خوش نہیں ہوتے۔ تو جب فرشتے ہم سے ملنے آئے ہیں اور بے شمار ملنے آئے ہیں تو آج کی رات ہمیں خوش ہو کے گزارنا چاہیے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ فرشتے آج ہم سے سلام کرنے آئے ہیں، آج ہم سے مصافحہ کرنے آئے ہیں، تو ہمیں خوش ہو کر کے یہ رات گزارنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتوں نے سلام کیا تھا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو فرشتوں کے سلام کی برکت سے وہ آگ کے انگارے پھول بن گئے تھے۔ اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور کی امت کو سلام پیش کریں گے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کے سلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر دوزخ کی آگ کو سرد کر دے گا۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اترے تھے تو فرشتے مہمان تھے اور ابراہیم خلیل اللہ میزبان تھے۔ انہوں نے میزبانی کا فریضہ یوں انجام دیا کہ فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے روسٹ کر کے بھون کر کے اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آج شب قدر میں جب فرشتے ہمارے مہمان بن رہے ہیں تو ہمیں ان کی کیسے ضیافت کرنی چاہیے؟ بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ہمیں فرشتوں کی ضیافت یوں کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں کباب شدہ اور بھنا ہوا دل پیش کرنا چاہیے۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آج کے دن کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ تو جو اس رات کلمہ طیبہ 3 مرتبہ پڑھ لے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو دوسری بار پڑھنے کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا، اور جب تیسری مرتبہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ پڑھنے کے صلہ میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور میری رائے میں آج کے دن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ جن کے ذمہ میں قضا نمازیں ہیں انہیں ان قضا نمازوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے، جتنی بھی ہو سکے، 100 رکعت، 200 رکعت، 300 رکعت اپنی استطاعت کے مطابق اسے ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک ذمے میں قضا نمازیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نوافل قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ رات ہی برکت والی ہے، اس کا دن اتنی برکت والا نہیں ہے، جبکہ جمہور علماء، اکثر علماء یہ لکھتے ہیں اسلامی کیلنڈر میں چونکہ راتیں پہلے ہیں دن بعد میں ہے، لہذا جس طرح سے یہ رات قدر والی ہے، عظمت والی ہے، ایسے ہی اس کے بعد جو دن آئے گا وہ دن بھی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، لہذا رات کی طرح ہمیں دن میں بھی کثرت سے عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔